حج کے لیے آئے ہوئے لوگ مکہ میں رہتے ہوئے کیا ایک سے زیادہ عمرے کر سکتے ہیں؟ سنت سے وضاحت کر دیں یار۔ اس سوال کا جواب تو دے چکا ہوں صبح تفصیل کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوٹل کتنے عمرے کیے تھے جی؟ 4۔ اور یہ 4 عمرے آپ نے کون سے سفر میں کیے تھے جی؟ 4 عمرے بھائی کہہ رہے ہیں 4 سفروں میں کیے آپ نے، یعنی کہ کوئی ایک بھی ایسا سفر نہیں ہے جس سفر میں آپ نے 2 عمرے کیے ہوں۔ یعنی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ یہاں سے عمرے کے لیے گئے ہوں مکہ اور پھر مکہ میں رہ کے 3-4 عمرے اور کر لیے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایسا کبھی بھی بولیے عیسیٰ صاحب، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ آپ نے صحابہ کرام سے کہا ہو کہ بھائی تم مدینہ سے آئے ہو، 7 دن کا سفر کر کے آئے ہو، اونٹنی پہ بیٹھ کر آئے ہو، اتنی مشقت برداشت کر کے آئے ہو، اب مکہ میں رہ کے تنعیم وغیرہ سے 4-5 عمرے اور کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس لیے میرے بھائی سنت طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مکہ میں آئیں ایک عمرہ کر لیں۔ آپ پاکستان انڈیا سے مکہ میں آئے، عمرہ کر لیا آپ نے، ابھی آپ مدینہ آئے ہیں، مدینہ سے پھر مکہ جا رہے ہیں، مدینہ کے میقات سے نیت کر کے پھر آپ عمرہ کر لیں۔ اگر آپ کسی کام کے لیے مکہ سے طائف چلے گئے تو طائف کے میقات سے مکہ واپس آتے ہوئے پھر عمرہ کر لیں۔ لیکن مکہ میں رہ کر مکہ کے دائیں بائیں سے حدود حرم سے باہر نکل کر عمرے کرنا ان لوگوں کے لیے جو بیرون مکہ سے آئے ہیں، میرے بھائی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کی بجائے آپ کیا کریں؟ آپ بیت اللہ کا بار بار طواف کریں، جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ بیت اللہ کے 7 چکر 2 رکھتے ہیں، 7 چکر 2 رکھتے ہیں، 7 چکر 2 رکھتے ہیں۔ اور اس کا ثواب کتنا ہے؟ امام احمد، امام ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا جو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے اور پھر 2 رکعتیں ادا کرے، اس کا یہ عمل ایسے ہے گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک غلام آزاد کیا ہے۔ اور مزید فرمایا بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے جب بھی آپ کا قدم زمین پہ لگے گا، اٹھے گا، لگے گا، اٹھے گا، لگے گا، ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجات بلند ہوں گے اور 10 گناہ معاف ہوں گے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ طواف کے بعد جو 2 رکعتیں آپ ادا کریں گے تو مسجد حرام کی 2 رکعتیں دیگر مساجد کی 1,00,000 2 رکعتوں سے بہتر ہے۔ تو یہ کام میرے بھائی آپ بار بار کرتے رہیں۔ بھائی کہتے ہیں عمرے کے دوران جو آخری اور 9واں اسلام کیا جاتا ہے یہ کس جگہ سے کیا جانا چاہیے، مطاف میں ہی یا صفا پر جا کر؟ میرے بھائی یہ مطاف میں ہوگا۔ یہ 9واں اسلام جو آپ نے کرنا ہے طواف کی 2 رکنوں کے بعد صفا مروہ کی صحیح سے پہلے، یہ مطاف میں ہی ہوگا۔ اگر ممکن ہو تو، اگر ممکن نہ ہو تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ مسجد حرام میں جو نفل نمازیں پڑھیں گے ان کا ثواب بھی 1,00,000 کا ہے۔ جی ہاں، مسجد حرام کی کوئی بھی نماز دیگر مساجد کی 1,00,000 نمازوں سے بہتر ہے۔ فرض نماز دیگر مساجد کی 1,00,000 فرض نمازوں سے بہتر ہے، نفل نماز دیگر مساجد کی 1,00,000 نفل نمازوں سے بہتر ہے۔ اور مسجد حرام کی نفل نماز گھر کی نماز سے بہتر نہیں ہے۔ یہ مسجد کا مقابلہ مسجد سے ہو رہا ہے، ورنہ نفل نمازیں گھر میں زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہیں۔ نفل نمازیں کہاں بہتر ہیں؟ گھر میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عظیم مسجد نبوی تھی، اس کے باوجود صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھو، گھر میں افضل ہے۔ نفل نماز کون سی نمازیں؟ جی ہاں۔ عید کا مطلب ہے خوشی۔ عید میلاد النبی، عید فطر، عید الاضحیٰ پر 3 عیدیں ہیں۔
اور ہمیں خوشی کرنی چاہیے. میرے لیے دعا کریں. آپ کے لیے دعا کروں؟ 3 عیدیں بتا رہے ہیں اور آپ کے لیے دعا کروں گا اللہ آپ کو ہدایت دے. کیوں جی؟ عید میلاد النبی کو عید بتا رہے ہیں آپ. کیا یہ کام نبی علیہ السلام نے بتایا ہے؟ کیا عید آپ نے بتائی تھی یہ؟ یا آپ دین نامکمل چھوڑ گئے تھے؟ کیوں جی دین مکمل کر کے گئے تھے کہ نہیں؟ پورا مکمل. کس قدر مکمل کیا تھا آپ نے؟ 90% کے 95%؟ 100%. جب 100% مکمل آپ دین کر کے گئے ہیں تو پھر یہ ہم مختلف چیزیں اس دین میں کیوں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے جی شب معراج منانی چاہیے، کوئی کہتا ہے عید میلاد النبی، کوئی کہتا ہے 22 رجب، کوئی 10 محرم کو بطور ماتم اور گھوڑے نکالنا چاہتا ہے. یہ نئی نئی چیزیں میرے بھائی دین کا حصہ نہیں بن سکیں گی. یہ دین ویسا رہے گا جیسے اللہ کے رسول دے کر گئے تھے. تو یہ نئی چیزیں داخل کرنے کی کوشش چھوڑ دیں. وہ دین کافی اور شافی ہے جس پہ صحابہ کرام عمل کرتے رہے اور جو نبی علیہ السلام ہمیں دے کر گئے ہیں. استباح پہلے 3 چکروں میں کرنا چاہیے، طواف کے 7 چکروں میں. استباح کسے کہتے ہیں؟ دائیں کندھے کو ننگا رکھنا. استباح کسے کہتے ہیں؟ دائیں کندھے کو ننگا رکھنا، اس کا نام ہے استباح. تو میرے بھائی امام ترمذی روایت کرتے ہیں جناب یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے استباح کیا، طواف کیا اور آپ استباح کی حالت میں تھے. یعلا بن امیہ کہتے ہیں آپ نے طواف کیا، کس حالت میں کیا؟ اور طواف کتنے چکروں کو کہتے ہیں؟ 7 چکروں کو کہتے ہیں. تو 7 چکروں میں آپ کا دایاں کندھا ننگا ہوگا. یہ عمرے کے طواف کی بات ہو رہی ہے، حج کے طواف کی بات ہو رہی ہے. نفلی طواف میں تو آپ نے لباس پہنا ہوگا، قمیض پہنی ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں. یہ وہی سوال جس کا جواب دے چکا ہوں، بار بار عمرہ کرنا مکہ سے. بڑے اور چھوٹے عمرے سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی، چھوٹا عمرہ اور بڑا عمرہ سے کیا مراد ہے جی؟ تنیم اور جہرانہ. اور کچھ چھوٹے عمرے بھی آپ نے کیے ہیں کہ سارے بڑے کیے ہیں؟ ہم نے تو ایک کیا ہے جی. چھوٹا ہے بڑا یہ نہیں پتا. میرے بھائی چھوٹے اور بڑے عمرے کی تقسیم وہ لوگ کرتے ہیں جو ان معاملات میں نبی علیہ السلام کو سامنے نہیں رکھتے. چلیں آپ کے بارے میں بتا دیں، آپ نے چھوٹے عمرے کتنے کیے تھے؟ چلیں ابو بکر صدیق کے بارے میں بتا دیں کتنے چھوٹے عمرے کیے تھے؟ جناب عمر نے، جناب عثمان نے، جناب علی نے. تو میرے بھائی ان چکروں سے باہر نکلیں. اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تنیم اور عائشہ مسجد کے عمرے کی صورتحال کیا ہے. یہ بھائی کا اسی بارے میں سوال ہے. اس کنویں کا بیان کریں جس کا پانی کڑوا تھا اور